ایک اجنبی اپنا ہوا بائی امرین ریاض میگا ایپیسوڈ 1۔ جونیچو قادر بلوچ کا خاص بندہ، اگر اس کا بازو اس کی طاقت کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ قادر بلوچ کے ہر جائز ناجائز کام کو نظر میں رکھتا تھا اور قادر بلوچ جونیچو پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ صرف 6 ماہ میں ہی وہ اس قدر قادر بلوچ کے قریب آ گیا تھا کہ قادر بلوچ کے سگے بیٹے بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس کی اجازت لیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کی آنکھ میں کھٹکنے لگا تھا کہ سب اس سے حسد اور جلن محسوس کرتے تھے، جو نہ صرف نڈر، بہادر، چست و چالاک تھا بلکہ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ سبھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، جو نگاہ ہی اٹھاتا اور اگلا بندہ کانپ کے رہ جاتا۔ کم پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ بلا کا ذہین تھا کہ اگلے بندے کی شکل سے ہی وہ اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ رب نے اسے ذہانت کے ساتھ ساتھ وجاہت سے بھی بے شمار نوازا تھا۔ جو بھی اس پہ پہلی نظر ڈالتا، ایک پل کو نگاہ اس کے چہرے پر ساکن ہو جاتی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، گندمی رنگ، گرے آنکھیں جن میں اگلے بندے کو نگل لینے کی صلاحیت موجود تھی، سیاہی مائل ہونٹ جن میں سگریٹ ہمہ وقت رہتی تھی، ستواں ناک اور ہلکی ہلکی داڑھی اور بڑی مونچھوں میں وہ بلا کا حسین اور مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جونیچو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا کہ ایک نسوانی آواز پہ نہ صرف رکا تھا بلکہ پلٹ کر بھی دیکھا تھا، جہاں نتاشا خان اپنی تمام خوبصورتی سمیت کھڑی اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی۔ آج 5 دن بعد میری آنکھیں تیرا دیدار کر رہی ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہی ہیں، پر تم ہو کہ پھر بھی بنا سلام اور حال چال کے ہی چل دیے۔ جونیچو کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ ہر کسی کی عیادت کرتا پھرے، اور ویسے بھی اپنی چال درست سمت رکھو تو حال اچھا ہی رہے گا۔ جونیچو کے سپاٹ انداز پر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے دلکشی سے مسکرائی۔ جونیچو کو دیکھ کر کوئی چال کیسے درست رکھ سکتا ہے؟ حال تو پھر بے حال ہو جاتا ہے۔ نفس کو اتنا بے قابو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو حال سے بے حال کر دے۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگا، مگر نتاشا اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گئی۔ نفس کو اتنا بھی قابو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک خوبصورت دوشیزہ آپ کو اپنا آپ سونپنے کے لیے مری جا رہی ہو اور آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں۔ چلو زیادہ نہ سہی، ایک رات تو اپنی قربت سے ہم فقیروں کو نواز کے ہماری جھولی بھر سکتے ہو نا؟ ہماری جھولی بھر سکتے ہو نا آپ؟ نتاشا نہ صرف پہناوے سے بے باک دکھتی تھی بلکہ وہ بولنے کی حد تک بے باک تھی، اور جونیچو کو اس کی اس بے باکی سے شدید نفرت تھی۔ پر مجھے حرام کھانے کی نہ عادت ہے اور نہ میں کسی کے جھوٹے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی اور تمسخر تھا جو نتاشا کا چہرہ جلا کے رکھ گیا۔ وہ قادر بلوچ کی منظور نظر تھی جسے وہ کسی کوٹھے سے اٹھا کے لایا تھا، مگر نتاشا جو ایک 24 سالہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، 55 سال کے قادر بلوچ سے تنگ آ چکی تھی، اور 6 ماہ پہلے جونیچو کو دیکھتے ہی وہ اس پہ مر مٹی تھی اور بہت سے ہیلے بہانوں سے اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہا، اپنی اداؤں کے تیر چلانے چاہے، پر آگے کوئی عام مرد نہیں بلکہ جونیچو تھا جسے اپنے نفس پر بلا کا قابو تھا۔ تو حلال کر کے کھا لو، اگر پتہ ہوتا کہ تجھ سے پالا پڑنا ہے تو خود کو تیرے لیے بچا کے رکھتی، جیسے 6 ماہ سے کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا، قادر بلوچ کو بھی نہیں۔ اب صرف تمہاری حسرت ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کچھ لمحے چرانے کے لیے مجھے قادر بلوچ کی سفارش ڈلوانی پڑے گی۔ نتاشا نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا تھا اور جونیچو کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ جونیچو اپنی ذاتی زندگی اپنے طرز کے مطابق جینے کا عادی ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی دخل اندازی مجھے پسند نہیں، وہ قادر بلوچ کا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ وہ نڈر انداز میں بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، تو نتاشا جو اس کی سحر انگیز گرے آنکھوں میں کھوئی تھی، اس کے دور جانے سے حواسوں میں آئی اور گہرا سانس بھرتی واپسی کو پلٹی۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور کمرے میں آ کر اپنی پیکنگ کرنے لگا کہ دروازہ کھلا اور اس کے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے، جو کہ اس کی تیاری کچھ حیرانی سے دیکھتے اندر آئے تھے۔ جونیچو، ابھی تو تم آئے تھے بیٹا، پھر سے تیاری؟ عامرہ خاتون کے بولنے پر وہ ان کی طرف بنا پلٹے بولا تھا۔
ہاں، کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ کس کے کام سے؟ اب کے کبیر امجد نے پوچھا تھا۔ قادر بلوچ کے کام سے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا اس طرح اکیلے کسی دوسرے شہر جانا کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے، پھر بھی جو خود دوسروں کے لیے خطرہ ہو اسے کسی دوسرے خطرے سے پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے بولتا دونوں کے چہروں پر بے سکونی لا گیا۔ مریم شاہ سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں جونیچو کے لیے، یہ بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب کے کبیر امجد کے لہجے میں کوئی ایسی بات تو تھی جس پر جونیچو نے غور کرتے ہوئے کبیر احمد کی طرف دیکھا تھا اور پھر مسکرا دیا، جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی تو مریم شاہ کے لیے ہی خطرے کا باعث بنے گی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں مریم شاہ کو چھوڑ کر آئے ہیں تو یہاں ویسا ہی قادر بلوچ مل گیا، آخر تم کیوں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، پھر بھی یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری فکر مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ سو دشمن ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اور ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ اپنے ہی بندوں کے دشمن بن جائیں جیسے مریم شاہ تمہارا بنا ہوا ہے۔ عامرہ خاتون کے لہجے میں چھپا ڈر اور خوف سمجھتے ہوئے جونیچو ان کے بیڈ پہ بٹھاتا ان کے ساتھ ٹک کر نرمی سے بولا، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مریم شاہ جیسے آدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے قادر بلوچ جیسے آدمی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اپنی جان پہ کھیل کر قادر بلوچ کی 2 دفعہ نہ صرف اس کے دشمنوں سے جان بچائی ہے بلکہ اس کے کچھ ایسے کام بھی کروائے ہیں جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ بس مریم شاہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ مجھے اس جیسے ہی کسی بندے اور ویسی ہی طاقت کی ضرورت تھی۔ پر انصاف کے لیے عدالت سے رجوع بھی تو کر سکتے تھے نا ہم۔ پر تم کیوں اس راہ پہ چل رہے ہو جہاں جان کو بھی ہر وقت خطرہ ہے؟ کون سی عدالت ماں؟ یہ پاکستان ہے، یہاں کالا قانون ہی چلتا ہے۔ اور پھر اس مریم شاہ کے خلاف جس کے وزیر تک پاؤں آ کے پڑتے ہیں اور پولیس والے بڑے بڑے آئی جی جیسے اس کا ہی دیا کھاتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے لڑنے کے لیے ان جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قادر بلوچ تو پھر وہ انسان ہے جس کا پلڑا مریم شاہ سے بھی بھاری ہے۔ آپ لوگ فکر مند نہ ہوا کریں، جونیچو سوچ سمجھ کے چلنے کا عادی ہے، اور مجھے کسی بھی کھیل میں مات نہیں ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کبیر امجد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا تو وہ سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، چوکیدار اور گن مین گیٹ پہ موجود ہیں، اور آپ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ دوسرا کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا، چلتا ہوں اب۔ وہ دونوں سے اجازت لیتا باہر کی جانب چل دیا۔ مجھے مریم شاہ سے بات کرنی ہوگی کیونکہ اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں مل سکتا، وہ خود سے کہتا ہوا مریم شاہ کے آفس میں آیا تھا، مگر اس کے آفس میں ناموجودگی کا اندازہ کرتا علینا کی طرف بڑھا جو کمپیوٹر پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ مریم شاہ آفس میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ اگر ٹائم کی طرف ایک نظر ڈال لیتے تو تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ علینا نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اسامہ نے حسب معمول ایک گھوری سے اسے نوازا اور ہاتھ پہ بندھی اپنی واچ کی طرف دیکھا جہاں شام کے 7 بج رہے تھے، اور اس ٹائم مریم شاہ اپنے پرائیویٹ روم میں ہوتا تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے بولو کہ اسامہ ملنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی جان تم سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے مجھ سے ایسی توقع مت رکھنا۔ ویسے بھی 1 گھنٹہ ویٹ کر لو، وہ آفس میں آ جائیں تو بات کر لینا۔ مجھے تمہارے مفت مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ چڑ کر بولتا مریم شاہ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ علینا کندھے اچکاتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسامہ کو بیٹھے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ پرائیویٹ روم کا دروازہ کھلا اور خاکی پینٹ اور گرے شرٹ پہنے اپنی مردانہ وجاہت لیے مریم شاہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ اسامہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بولو، مریم شاہ کہتا ہوا اپنی سیٹ پہ بیٹھا اور ساتھ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جونیچو کراچی آیا ہوا ہے، اسامہ نے اپنی طرف سے بڑی خبر دی تھی، مگر مریم شاہ کے تاثرات دیکھ کر اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ افسوس تم 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہو۔ مریم شاہ کی بات کا مطلب سمجھتے وہ دل ہی دل میں اس اطلاع دینے والے کو کوس کے رہ گیا۔ تو پھر آپ نے اس کے لیے کوئی حکم کیوں نہیں دیا؟ اسامہ کو حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم 12 سال میرے ساتھ رہ کر بھی اتنے عقل مند نہیں ہوئے کہ میری باتوں کو سمجھ سکو۔ اسامہ اس کی بات پر خفیف سا ہو گیا۔ بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی کو کھلا ہی دیں۔
खुला ही रहने देना चाहिए। और तुम जानते हो मेरा असल टारगेट कादिर बलोच है। उस तक जाने के लिए जो ही हमें कोई रास्ता दिखा सकता है। वैसे भी मरियम शाह को छोटे लोगों की फिक्र नहीं होती जो मुझसे मुकाबला करने के लिए किसी दूसरे के सहारे के मोहताज हों। मरियम शाह के लहजे में अपनी ज़ात का गरूर साफ झलक रहा था। उसामा भी समझकर मुस्कुराया था। मेरे लिए क्या हुक्म है अब? सुना है जोनीजो किसी बहुत ही ख़ास काम से कराची आया है और वो काम का होना कादिर बलोच के लिए बहुत ज़रूरी और मरियम शाह के लिए उसका ना होना ज़रूरी है। आगे तुम समझ तो गए होगे। मरियम शाह के लबों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छू लिया था। उसामा भी जैसे समझ के मुस्कुराया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आज सुबह से ही बारिश ज़ोरों शोर से हो रही थी और वो कमरे में बंद बिस्तर में घुस के बैठी थी। उसे बचपन से ही बारिश और बादलों की गरज चमक से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक ऐसी ही रात में उसके माँ बाप और भाई को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार के उनके गेट पे फेंक के चले गए थे। तब वो सिर्फ 10 साल की थी और तब का आन बैठा खौफ अभी तक नहीं निकला था। परखा बेटा, कहाँ हो तुम? संदल बुआ जो बचपन से उसकी माँ बाप हर रिश्ता निभा रही थी, जानती थी वो बारिश से बहुत डरती है, इसीलिए हवेली का काम निपटा कर उसके पास आई थी। बुआ, मैं यहाँ हूँ। हमेशा की तरह आज भी उनको देखकर उसे ढारस मिली थी। संदल बुआ उसके बिस्तर पे ही टिक गई तो परखा ने अपना सर उनकी गोद में रख लिया और उनके ठंडे यक हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोली, आप अब काम ना किया करें। मैं ना करूँ तो क्या तुम्हें करने दूँ? संदल बुआ ने प्यार से उसके नरमो मुलायम बालों में हाथ फेरा। इतने तो काम करने वाले लोग हैं इस हवेली में, 9 मालिक हैं और 50 मुलाजिम हैं, फिर भी आप क्यों ताई माँ के काम करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बस हर टाइम मेरे पास रहा करें। हाँ, पर नसीमा बीबी, हम दोनों को यूँ हाथ पे हाथ धरे बैठे देख नहीं सकती। यूँ समझो कि 2 वक्त का खाने के लिए किसी एक को तो उनकी चाकरी करनी पड़ेगी। तो आप बैठे, मैं आपके हिस्से का काम करूँगी। परखा पुरजोश अंदाज में उठी, मगर संदल बुआ ने सरनफी में हिलाया। आज के बाद ऐसी बात भी अपने मुंह से मत निकालना। तुम अभी पैदा होने वाली थी जब हुस्ना बीबी ने मुझे अपने पास बुलवाया था तुम्हारी देखभाल के लिए, और तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। कराची जाने से पहले भी हसीना बीबी ने मुझे तुम्हारा ख़ास ख्याल रखने को कहा था, तो मैं कैसे तुम्हें यूँ काम करते हुए देख सकती हूँ? तुम तो शहजादियों की तरह रहा करो ताकि कुछ तो मैं वजाहत साहब और हुस्ना बीबी का कर्ज उतार सकूं। उनकी निगाहें नम हो गई थीं। परखा की आंखों के आगे अपने माँ बाप और 5 साला साहिल की खून से लथपथ लाशें लहराईं तो उसकी आंखें भी पानियों से भर गईं। बुआ, कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब मामा पापा मैं और साहिल घूमने जाया करते थे। मैं और साहिल एक साथ स्कूल जाते थे और मामा हमें मज़े मज़े के अपने हाथों से खाने खिलाती थी और पापा मुझे अपना बेटा और मामा साहिल को अपना बेटा कह के गेम्स खेलते थे। एक मुकम्मल और खुशहाल घराना था हमारा। बुआ, किसकी नज़र लग गई यूँ अचानक से? कौन खा गया हमारी खुशियों को? ये भी न सोचा कि साहिल एक मासूम बच्चा, उसका क्या कसूर था उसके सीने पे गोली बरसाते? ज़रा रहम न आया जालिमों को। बुआ, परखा की आंखों से आंसू तस्बीह के दानों की तरह गिरने लगे। संदल बुआ भी सिसक उठी। बस बच्चा, जब खून ही एक दूसरे के प्यासे बन जाएं तो क्या मतलब? बुआ, परखा ने ना समझी से देखा तो वो गड़बड़ा कर जैसे होश में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे पापा के दुश्मन बहुत थे, किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ उनका वज़ीर बनना और तरक्की करना। ताई लोग भी तो दुश्मन है ना हमारे। चुप बच्चे, क्या भूल रही हो तुम? उन्होंने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख कर किसी और बात से रोका था। सच ही तो है बुआ, मैं और आप 12 सालों से इस हवेली में कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी हमने इस हवेली की 4 दीवारी से बाहर की दुनिया को नहीं देखा। मैं जो मालकों में शामिल हूँ, मगर नौकरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हमेशा मुझे ताई की दोनों बेटियों का उतरन पहनने को मिला है और आज तक हम अपनी मर्ज़ी से ना कहीं बैठ सके हैं और ना किसी चीज़ को हाथ लगा सके हैं। क्यों? मैं भी तो वजाहत बलोच की बेटी और उस जायदाद के बराबर की शराकतदार हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? 12 सालों से पूछे जाने वाला सवाल फिर से हुआ था और हमेशा की तरह बुआ के पास इन सवालों के जवाब होते हुए भी चुप के अलावा कोई जवाब ना था।
دعا کرو وہ آ جائے تاکہ تمہاری ہر تکلیف ختم ہو جائے۔ نہیں آئے گا بوا وہ، اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اسے سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پھر بھی وہ دیر کر رہا ہے۔ اب کہ وہ چڑ گئی تھی اس کے نام سے، جو واحد امید کی ڈور تھی اس کی اندھیری زندگی میں روشنی لانے کی، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے آنا تو پڑے گا، وہ بھی جانتا ہے تیرا اس زندان میں زیادہ رکنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ کیا پتہ میں اسے یاد بھی نہ ہوں، آخر وہ تب صرف 15 سال کا تھا۔ ایک 15 سال کے لڑکے کا ایک 10 سال کی لڑکی سے کیا وعدہ کیا یاد رہے گا؟ یاد رہے گا کیا، بلکہ اسے یاد ہوگا، کیونکہ تم دونوں کا اس وعدے سے ہٹ کر بھی تو ایک رشتہ ہے جو اسے ضرور تم تک لائے گا۔ سندل بوا کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، جو اسے بھی امید کی نئی کرنیں تھما گیا۔ سائیں، راٹھور ملنے آیا ہے آپ سے۔ قادر بلوچ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ گھمن کی آواز پر رکا اور پھر اپنے آفس میں آیا، جہاں راٹھور بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ قادر بلوچ نے گھمن کو وہیں دروازے پر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہی تو تمہاری ادا پسند ہے بلوچ، تم حفاظت بہت کرتے ہو خاص انسانوں کی، راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا اور منہ پر لگا ماسک اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا، جبکہ قادر بلوچ نے پھرتی سے لائٹ آف کر دی تھی کہ ٹیبل پہ پڑے لیمپ کی روشنی میں صرف اس کی ٹانگیں اور ہلتا پاؤں ہی نظر آ رہا تھا۔ احتیاط لازم ہے راٹھور، کیونکہ تمہارا منظر عام پر آنے کا مطلب کہ ہم تینوں کا دی اینڈ، وہ کھیل جو 12 سالوں سے رچایا ہوا ہے، اس کا بھی بھیانک انجام۔ اس کی فکر تم مت کرو، بس ایک ایک دشمن کا کام تمام ہو جائے تو باقی کے چھوٹے موٹے تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں۔ بس ایک دشمن کا کام تمام ہو جائے تو باقی کے چھوٹے موٹے تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں۔ راٹھور نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ وہ ایک ہی سو پر بھاری ہے راٹھور، غلطی تو ہم سے ہو گئی 12 سال پہلے، اگر ہم عقل کا استعمال کر لیتے تو اب یہ دشمن ہمارا جینا حرام نہ کرتا، پر سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے سال تھا کہاں۔ اب یہ سوچنا کہ وہ اتنے سال تھا کہاں فضول ہے، بلکہ اب تو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کس طرح وہاں بھیجنا ہے جہاں آج سے 12 سال پہلے اس کے ماں باپ کو بھیجا تھا۔ راٹھور کی بات پر باہر کھڑا گھمن چونکا تھا۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے راٹھور کو دیکھنے کی کوشش کی، بار بار کی تھی، مگر وہ ہر بار ہی ناکام ہوا تھا، کیونکہ وہ اندھیرے میں بیٹھا تھا اور اس کا صرف پاؤں ہی نظر آ رہا تھا، وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ اور یہ سب کیسے ہوگا تم جانتے نہیں؟ مریم شاہ کو ہر بازی وہ ہم پر الٹ دیتا ہے، اسے مات دینے جاتے ہیں تو خود مار کھا کے آ جاتے ہیں۔ بلوچ کے چہرے پر غصہ دیکھ کر راٹھور مسکرایا، پھر اٹھ کر ٹیبل سے گلاس پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ تمہیں اس ٹائم اس کی زیادہ ضرورت ہے بلوچ، کیونکہ ہمیشہ سے تم مریم شاہ کے جیتنے پر بوکھلا جاتے ہو، بلکہ تمہارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہی جو تم نظر انداز کر رہے ہو، بلکہ بھول رہے ہو کہ مریم شاہ کی کمزوری تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور وہ پتہ ہمیں تب استعمال کرنا ہے جب مریم شاہ کو قابو میں کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ راٹھور کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بلوچ سر اسپات میں ہلاتا ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، جس کا ساتھ راٹھور نے بھی دیا تھا، اور باہر کھڑا گھمن اپنا موبائل ہاتھ میں لیے ایک طرف ہو گیا۔ یہ جونیجو کیسا آدمی ہے؟ کہیں تم غلط تو نہیں کر رہے اس پہ اتنا اعتماد کر کے کہ اسے وہ کام سونپ دیا جو ہمارے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ راٹھور کی بات میں چھپے ڈر کو سمجھتے ہوئے بلوچ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں نے ہر طرف سے پرکھا ہے اسے، وہ ہمارے کام کا آدمی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی یہ کہ وہ کسی مریم شاہ کا ڈسا ہوا ہے، اور جو مریم شاہ کا دشمن وہ ہمارا دوست۔ پھر بھی اس پہ نظر رکھو، اور ایک بات، چاہے جتنا بھی اعتماد کرو پر اسے میرے یا حاکم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ جو نیچوں کو بس مریم شاہ کے خلاف استعمال کرو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ اٹھ کر چہرے پر ماسک چڑھانے لگا۔ ہاں سمجھ گیا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو، میں احتیاط کروں گا۔ حاکم کب پاکستان آئے گا؟ بلوچ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ حاکم سے کیا کام تمہیں؟ وہ اب ہاتھوں پر دستانے پہن رہا تھا۔ حاکم کی منظور نظر ہے میرے پاس، اور اب وہ 22 سال کی ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے کہ اس پہ کسی اور کی نظر پڑے
اور حاکم کو ناگوار گزرے تو اچھا نہیں وہ اپنی امانت لے جائے۔ اگلے ماہ آ رہا ہے وہ، پھر دعوت پہ بلا کے پیش کر دینا، خوش ہو جائے گا، وہ کہتا ہوا پیچھے کے دروازے سے باہر نکلا اور وہیں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حاکم اگلے ماہ آ رہا ہے۔ تبھی دوسری طرف مریم شاہ کو یہ میسج ریسیو ہوا تھا، جسے دیکھ کر مریم شاہ کے چہرے پر پرسوچ لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دنیجو نے سارا سامان اپنی نگرانی میں لوڈ کروایا اور سلطان کو سارا سمجھا کے وہاں سے جانے کا کہہ کے موبائل کی بیپ پر دیکھا جہاں بلوچ کی کال تھی۔ اس نے یس کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا۔ کام ہو گیا دنیجو؟ بلوچ کی تشویش زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہی سمجھیں کہ ہو گیا، جس طرح لکڑی کے اندر اس سفید پاؤڈر کو پرویا ہے نا، کوئی مائی کا لال بھی اس تک نہیں جا سکے گا، جتنا چاہے جتنی بھی چیکنگ ہو۔ بہت زبردست دنیجو، اب بس یہ آرمی کی چوکی سے گزر جائے تو سمجھو سارا خطرہ ختم، اس کی بھی فکر نہ کریں، اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ اب میں فون رکھتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر کے موبائل جیب میں رکھا اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے سلطان کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اس فارم سے نکال کر روڈ پہ ڈال دی۔ تبھی اس نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ پھرتی سے وہ گاڑی سے اتر کر فارم کی طرف دیکھا جہاں آگ کے بڑے بڑے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھاگ کر قریب آیا اور ششدر رہ گیا۔ وہ دھماکہ ٹرک میں ہوا تھا اور سب جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اس نے سلطان کی فکر میں آگے بڑھنا چاہا مگر آگ کے اتنے شعلے نکل رہے تھے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے کہ آگ فارم کی بنی لکڑی کی چھت کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ تبھی فارم کی پچھلی دیوار سے لیاقت اور شمشاد بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دنیجو نے دیکھا جو گھبرائے ہوئے تھے۔ دنیجو، یہ کیسے ہو گیا؟ سب برباد ہو گیا، اور سلطان وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ بلوچ سائیں تو مار دے گا۔ لیاقت کا لہجہ بھی ڈرا سہما تھا۔ ہاں، سائیں کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، 5 کروڑ کا نقصان وہ معاف نہیں کریں گے۔ پر یہ سب ہوا کیسے اور کیا کس نے؟ میں نے کیا ہے سب۔ ایک مسکراتی آواز پر تینوں پلٹے اور نظریں بلیک گاڑی سے ٹیک لگائے ایک شخص پہ ٹک گئیں۔ مریم شاہ۔ دنیجو کے لبوں سے سرگوشی کی طرح یہ نام ادا ہوا جو لیاقت اور شمشاد کو بھی حیرت زدہ کر گیا۔ ان دونوں نے کافی عرصے سے اس کا نام تو سنا ہوا تھا مگر دیکھنے کا اتفاق آج پہلی دفعہ ہوا تھا۔ جو بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس کافی مسکراتے ہوئے ان کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا۔ کیسے ہو دنیجو میرے خاص آدمی؟ وہ طنزیہ لہجے میں دنیجو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا اتنا گھٹیا طریقہ تمہارا ہی ہو سکتا ہے مریم شاہ۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، تم تو میری رگ رگ سے واقف ہو۔ آخر 5 سال تم نے میرے ساتھ کام کیا، میرے طریقے تو تم جانتے ہو، وہاں چوٹ دیتا ہوں جہاں دوسرے کا علاج کروانا مشکل ہو جائے۔ اب کہ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ان کے قریب آیا۔ پر افسوس دنیجو، تم سے یہ امید نہ تھی، تم کب سے اس کالے دھندے میں پڑ گئے؟ جس چیز کو تم خود چھونا گناہ سمجھتے تھے آج اس کے جل جانے پہ افسوس کر رہے ہو۔ افسوس تو مجھے تم پہ آ رہا ہے مریم شاہ کہ تم کب سے پیٹ پیچھے وار کرنا شروع ہو گئے۔ تمہاری نظر میں تو یہ بزدلی تھی نا کہ سچ میں بزدل ہو گئے ہو۔ دنیجو کی بات میں جو کاٹ تھی، مریم شاہ کی آنکھوں سے ایک آگ نکلی تھی مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ لیاقت اور شمشاد جو اس کے غصے سے ڈر گئے تھے اب حیرت سے اسے ہنستا دیکھ رہے تھے۔ اچھا لگا تمہارے لہجے میں چھپی فکر دیکھ کر، پر وہ کیا ہے نا، اگر دنیجو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بلوچ جیسے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے تو اس کے ہر ناجائز کام کو اپنا فرض سمجھ کے کر سکتا ہے تو مجھے بھی تو تمہارے لیے اپنی سطح سے کچھ نیچے آنا تھا نا۔ یہی سمجھو سانپ کو مارنے کے لیے اس کے بل تک رینگ کے جانا ہے۔ ابھی کے لیے بس اتنا، پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی جگہ۔ وہ مسکراتا ہوا بلیک گلاسز آنکھوں پہ چڑھا کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا کہ پھر رکا اور پلٹ کر دنیجو کو دیکھا جو کہ نفرت زدہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ بلوچ کو میرا سلام کہنا، یقیناً اسے میرا یہ تحفہ بہت پسند آئے گا۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ دنیجو کی طرف اچھالتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے نکلی تھی۔ تم دونوں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، میں بلوچ سے ملنے جا رہا ہوں، دنیجو نے ان دونوں سے کہا، پھر ان کے سر ہلانے پر گاڑی کی طرف بڑھا۔
ایک اور ناکامی، ایک اور ہار اس مریم شاہ کے ہاتھوں۔ قادر بلوچ نے ہاتھ میں پکڑا اپنے پسندیدہ مشروب کا گلاس اتنی زور سے سامنے دیوار پہ مارا تھا کہ گلاس چکنا چور ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے تیش اور ولولے سے پاس کھڑے گمن اور نتاشا بھی کانپ کے رہ گئی، مگر جونی جو ہنوز پرسکون تھا کیونکہ اسے بلوچ کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ جو نقصان بلوچ کا ہوا تھا ایک طرف سے اسے خوشی تھی۔ وہ بلوچ کے حرام دندوں سے نفرت کرتا تھا، مگر چپ تھا تو صرف مریم شاہ سے بدلے کی آگ کی وجہ سے۔ کام اسے افسوس تھا، مگر وہ بس سلطان کی موت کا جو بیچارہ بغیر کسی جرم کے اتنی بھیانک سزا پا گیا تھا۔ ریلیکس بلوچ سائیں، آپ کے اس طرح غصہ کرنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہو جانا، بلکہ الٹا آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جونیجو کے پرسکون لہجے پر بلوچ نے اپنی سرخ آنکھیں اس پہ ٹکائیں۔ بہت کالی وار کیا اس مریم شاہ نے، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا، 5 کروڑ کا نقصان کر دیا میرا۔ اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ، بلکہ یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ اس نقصان کو کم کیسے کیا جائے۔ جونیجو نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی، جس پہ گمن اور نتاشا حیران رہ گئے۔ بلوچ جسے آسانی سے اگنور کر گیا، ورنہ وہ اپنی بات کاٹنے والے کا پتہ صاف کر دیتا تھا۔ کوئی طریقہ نہیں جونیجو اس نقصان کو پورا کرنے کا۔ مریم شاہ تو دھت ہوگا، اپنی کامیابی پر جشن منا رہا ہوگا، پر میں اسے زیادہ دیر جشن منانے نہیں دوں گا۔ بلوچ کی آنکھوں میں مریم شاہ کو زندہ نگل لینے کی چنگاری دیکھ کر جونیجو مسکرایا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اسے فی الحال اپنی جیت کے نشے میں ہی رہنے دیں، کیونکہ جب انسان زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس خوشی کو سنبھال نہیں پاتا، پھر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ جونیجو کی بات پر قادر بلوچ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مریم شاہ جیسا تیز اور چلاک انسان کیسے کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ جب قادر بلوچ جیسا شاطر کھلاڑی مات کھا سکتا ہے تو مریم شاہ کیوں نہیں؟ جونیجو کے لہجے میں کوئی چبھن تھی جو نتاشا نے خاص محسوس کی تھی، جبکہ بلوچ اس کی بات کو اعزاز کے طور پر لیتا مسکرایا۔ صحیح کہا تم نے، اب تم ہی کوئی راستہ ڈھونڈو جو نہ صرف مریم شاہ تک لے کے جائے بلکہ میرے اس نقصان کو پورا تو نہیں پر کم تو ضرور کرے۔ آپ فکر نہ کریں، کل تک کا ٹائم دیں، بس چلتا ہوں اب میں، وہ کہہ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا۔ وہ اس وقت کافی شاپ میں بیٹھا ایس پی عارف کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اپنی واچ کی طرف دیکھتا، پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ وائٹ شلوار سوٹ میں چلے آ رہے تھے۔ جو بندہ وقت کا پابند نہیں وہ اپنا کام کیسے ایمانداری سے کر سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا، معاف کیجیے گا تھوڑا لیٹ ہو گیا، تمہیں تو پتہ کراچی کی ٹریفک۔ ایس پی عارف نے اپنی دیر سے آنے کی توجیہ پیش کی اور پھر اس کی طرف غور سے دیکھا جو بلیک جینز پر بلو شرٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے آرام سے کافی پی رہا تھا۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، بلکہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آج تک میں نے تمہیں دیکھا نہیں، پھر تم مجھ پر ہی اعتماد کر کے اس کیس کے متعلق سارے ثبوت مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ ایس پی عارف رات کو اس کے فون آنے کے بعد اسی الجھن میں تھا، اس لیے اپنی الجھن کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہ پایا، جبکہ اس کے لبوں پر ایک پر اصرار سی مسکراہٹ آئی۔ تم نے مجھے چاہے آج تک نہ دیکھا ہو، پر میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ پچھلے 12 سالوں سے تم اس کیس پہ کام کر رہے ہو، مگر کسی بھی ثبوت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس ثبوت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بس یہی سمجھو کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیسے جانتے ہو اس کیس کے بارے میں، اور یہ بھی کہ آج سے 12 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ایس پی کے سوال پر وہ محض مسکرایا تھا۔ ایس پی کے سوال پر وہ محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ تمہارے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری نہیں، بلکہ تم صرف یہ پوچھو کہ آج سے 12 سال پہلے جو ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا، تو یہی بتا دو۔ میرے خیال میں تم نے مجھے یہی بتانے کے لیے کل کال کر کے یہاں بلایا ہے۔ ایس پی عارف نے اپنے آگے پڑی کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ وہ بھی بتاؤں گا، پہلے تم یہ جان لو کہ کل مریم شاہ نے قادر بلوچ کا 5 کروڑ کا نقصان کیا ہے، جس پہ قادر بلوچ بہت تپا ہوا ہے۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس سب کا اس کیس سے کیا تعلق؟ میں نے سنا ہے تم بہت ایماندار پولیس والے ہو، ہر کیس کو حل کیے بنا بیٹھتے نہیں۔ تو پھر
یہ بھی جان لو کہ قادر بلوچ اور مریم شاہ ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ کیا وجہ بنی ان کی دشمنی کی؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی تم نے؟ وہ بہت غور سے ایس پی عارف کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کی بات پر کچھ حیران ہوا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بہت کچھ، ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تم ان کی دشمنی کی اصل وجہ ڈھونڈو، تب تک میں ان دونوں کے خلاف تمہیں مکمل ثبوت فراہم کروں گا۔ چلتا ہوں اب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میں دوبارہ تم سے رابطہ کیسے کروں گا؟ تم نہیں، میں رابطہ کروں گا جب مجھے مناسب لگے گا۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، کسی کو بھی ہماری ملاقات کی خبر نہ ہو۔ اس نے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے لگی چپ کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اتنا تو جان سکتا ہوں نا میں؟ وہ جانے لگا کہ ایس پی عارف کی آواز پر مسکرایا اور پلٹ کر اسے دیکھا، جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام بھی جان جاؤ گے ایس پی، فکر نہ کرو، اس کیس کو حل کرو، اگلا کیس تمہیں میرا ہی ملے گا۔ وہ گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر شرارت سے دائیں آنکھ دبا کر چلا گیا تو ایس پی عارف اس کی پشت کو گھور کے رہ گیا۔ وہ کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتا اس طرح بھی کیفیت میں گھرا بار بار ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی سیل کی ٹون بجی تو اس نے ایک باکس اوپن کیا جہاں ڈن کا میسج دیکھ کے وہ مسکرا دیا اور گہرا سانس بھرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ پھر کب سے پڑے کھانے کی طرف متوجہ ہوا اور کھانا کھا کے وہ گاڑی کی چابی اور موبائل پکڑتا نیچے آیا جہاں عامرہ خاتون چائے بنا کے لا رہی تھی۔ تم کہیں جا رہے ہو جونی جو؟ جی اماں، بلوچ سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ پر آج تو ہفتہ ہے اور ہفتے کو تو وہ اپنی نور حویلی میں ہوتا ہے۔ عامرہ خاتون نے کچھ حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ 6 ماہ ہو گئے تھے ان کو یہاں آئے ہوئے، اور ہفتہ اور اتوار کو قادر بلوچ نور حویلی اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا تھا، جہاں صرف حویلی کے نوکر ہی جاتے تھے، وہ بھی جو بہت سالوں سے وہاں تھے۔ اتنی پابندی کیوں تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جی پر اس نے مجھے بلوایا ہے، کوئی ضروری کام ہے، آپ دروازہ بند کر کے سو جائیے گا، مجھے واپسی میں کافی وقت لگے گا، میرے پاس دوسری چابی ہے، میں آ جاؤں گا۔ چائے کا ایک بڑا سا سپ لیتا وہ ان کو کہتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ نور حویلی کا گیٹ پار کر کے اندر آیا تھا، جہاں ہر طرف کھڑے گارڈز اسے اس چیز کا بخوبی احساس دلا گئے تھے کہ قادر بلوچ جیسے بندے کو اتنی سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ جتنے اس کے دشمن تھے وہ تو جتنا بھی چھپے کم تھا۔ وہ ایک گارڈ کی رہنمائی میں سیدھا اندر آیا تھا۔ شاید قادر بلوچ کے حکم سے سب آگاہ تھے، اس لیے اسے کسی نے بھی روکا نہیں تھا اور کچھ پوچھ گچھ کی تھی۔ آؤ آؤ جونی جو۔ گارڈ اسے ایک دروازے پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اندر قدم رکھے، اس کے کانوں میں قادر بلوچ کی آواز پڑی، جو کہ نائٹ گاؤن میں ملبوس صوفے پر بیٹھے مشروب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آؤ بیٹھو یہاں، کیسا لگا تمہیں میرا یہ غریب کھانا؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے غریب کھانا کہہ کے آپ ہم غریبوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کے گویا ہوا تو بلوچ مسکرایا۔ فکر نہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ ملایا تم نے تو میں راتوں رات آسمان تک پہنچا دوں گا۔ قادر بلوچ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا۔ آسمان پر پہنچنے کی ذرا خواہش نہیں بلوچ سائیں، بس کسی کو زمین کے اندر تک زندہ گاڑنا ہے جس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، مریم شاہ کی طرف تو میرے خود کے بہت حساب نکلتے ہیں، میں بھی یہاں اس کے حوالے سے ہی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنے آنے کا مقصد بتانے لگا۔ ہاں بولو۔ آپ نے شاید ایک بات نہیں سوچی کہ اس دن جو ٹرک میں بومب لگایا گیا وہ سب کروایا تو مریم شاہ نے تھا، پر مریم شاہ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی کہ ٹرک میں لکڑی کے اندر سفید پاؤڈر کو ملایا گیا ہے؟ مطلب یہ بلوچ سائیں کہ آپ کے بلوچ ہاؤس میں کوئی مریم شاہ کا بندہ چھپا ہوا ہے، کسی بھی روپ میں، جو ساری اطلاع مریم شاہ کو دے رہا ہے۔ جوریجو کی بات پر قادر بلوچ کے کان کھڑے ہوئے اور بات اس کی عقل میں آ سمائی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ اس رات اچانک پروگرام بنا تھا کہ کل ہر حال میں مال سپلائی کرنا ہے، اور وہ
فارم شہر سے دور ہے جہاں تک مریم شاہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات، اس لکڑی میں پاؤڈر کو ملانا ہے، یہ بات تو صرف تمہارے اور میرے درمیان طے ہوئی تھی۔ تو کون ہے جس نے یہ بات راتوں رات وہاں تک پہنچائی اور اگلی صبح کسی نے اس ٹرک میں بم فٹ کروا دیا؟ قادر بلوچ کی پرسوچ نگاہیں اس کی طرف اٹھیں جو ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ بندہ آپ کے آس پاس ہی ہے۔ کون ہے بتاؤ مجھے، میں اس نمک حرام کی جان لے لوں گا۔ جو بلوچ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے وہ غصے میں آ گیا۔ ٹیک اٹ ایزی بلوچ سائیں۔ جنیجو نے پرسکون ہو کے سگریٹ جلائی، پھر ایک لمبا سا کش لے کر دھواں ہوا میں خارج کیا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، کون ہے وہ بدبخت جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ نتاشا خان، آپ کی منظور نظر مریم شاہ کی ڈیل سے یہاں تک آئی۔ نتاشا؟ بلوچ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ بلوچ نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں نتاشا اور مریم شاہ کی تصویر تھی۔ مریم شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور نتاشا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بلوچ کی آنکھیں طیش اور غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس حرام زادی کی اتنی جرت کہ بلوچ کو دھوکہ دے، اسے تو موت سے بھی بدتر سزا ملے گی۔ تم بس صبح ہونے کا انتظار کرو۔ 8 ماہ سے یہ مجھے الو بناتی رہی اور حیرت کی بات کہ آپ بنتے رہے، کبھی شک ہی نہیں ہوا آپ کو۔ گستاخی معاف بلوچ سائیں، پر آپ جتنے بھی تیز اور چالاک بنے، پر آپ کے اندر کسی کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں۔ میرے نزدیک وہ دشمن ہی کیا جو اپنے دشمن کی اصل پہچان نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ اس کا انداز جلا دینے والا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس نور حویلی کو تو دشمن کی آنکھ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا، مگر بلوچ ہاؤس اور خود کو دشمن کے واروں سے نہیں بچا سکا۔ پر اب اور نہیں، جتنی خوشی منانی تھی منا لی مریم شاہ نے، اب میری باری، اور اس کے لیے مجھے تم جیسے عقلمند اور دیانتدار بندے کی ضرورت ہے۔ آج سے تم پر میرے آفس اور کالے دھندے کی ذمہ داری کے ساتھ بلوچ ہاؤس اور اس نور حویلی کی ذمہ داری بھی قبول کرو، اور صبح سے تم نور حویلی کی ساری ڈیوٹی چیک کرو، کی ساری سیکیورٹی چیک کرو، خاص طور پر گارڈز کو۔ نہ جانے کیوں اب مجھے اپنے بندوں پر بھی اعتبار کرنا مشکل لگ رہا۔ اب اتنی بھی بے اعتباری کی ضرورت نہیں، بس اپنے آس پاس ان بندوں کو رکھیں جن پہ آپ کو پورا اعتماد ہو، جو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ گمن۔ میں نے اس کے اندر آپ کے لیے وفاداری ہی دیکھی ہے۔ جونیجو اب اپنے مطلب کی بات کی طرف آیا۔ ہاں، گمن 2 سال سے میرے ساتھ ہے۔ بلوچ ہاؤس کی ذمہ داری اسی کے سر پہ ہے، وہ بھی قابل اعتبار بندہ ہے۔ بلوچ اس سے متفق ہوتا اسے پرسکون کر گیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں اور بے فکر ہو جائیں، اب مریم شاہ کا ہر وار خالی جائے گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بلوچ نے سراہتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے تم پہ، تمہارا دماغ تو بہت تیز ہے جس کا مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں بالکل، جیسے مریم شاہ کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، بظاہر مسکرا کر بولا، جی کوشش تو یہی ہوگی، اجازت دیں۔ بلوچ کے سر ہلانے پر وہ باہر آیا۔ اس نے نظر اپنے دائیں بائیں دوڑائی جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا۔ اس سے آگے ایک راہداری تھی جس سے وہ گزرتا ہال میں آ گیا۔ ایک نظر سب کمروں پہ ڈالتا وہ ہال کے دروازے سے باہر نکلا کہ آگے سے اندر داخل ہوتے نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرایا۔ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ وجود زمین بوس ہوتا۔ اس نے نظر اس وجود پہ ٹکائی جو کوئی 22-23 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، جو آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، سٹیپ کٹے بالوں کو شولڈر پر سیٹ کیے کافی اٹریکٹیو گرل تھی، جبکہ دوسری طرف امتل بلوچ جو اپنی بے ترتیب سانسوں کو ٹھیک کرتی سیدھی ہوئی تھی، اس پہ نظر پڑتے ہی اپنا آپ بھول گئی تھی۔ بلیک شلوار قمیص میں ملبوس جونی جو اپنی سحر انگیز شخصیت کا تاثر چھوڑتا اس کا دل لڑکا گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی جو اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا آپ راستہ دیں گی؟ جونی جو اپنے مخصوص لہجے میں بولتا امتل بلوچ کو ہوش کی دنیا میں لایا۔ اوہ سوری، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولی مگر اس کے سامنے سے ہٹی نہ تھی۔ ایکسکیوز می؟ جونیجو کو ناگوار گزرا تھا۔ آئی ایم امتل بلوچ، بلوچ قادر کی بڑی بیٹی، اور آپ؟ اسے شاید زیادہ ہی اس کے بارے میں جاننے کی بےتابی تھی جو اس کے ماتھے پر بڑی ناگوار سلوٹوں کے باوجود پوچھنے لگی۔ جونیجو،
اوہ تو آپ ہیں جونیچو، بہت سن رکھا آپ کے بارے میں، آج دیکھنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ پسندیدہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگا۔ اوکے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر مسٹر جونیچو، امید ہے بہت جلد پھر ملیں گے۔ اس کے کہنے پر بنا دھیان دیے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک دروازے پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جونیچو کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ کیا بات ہے، آج اکیلے ہی میں مسکرایا جا رہا ہے؟ امتل بلوچ جو کب سے ٹیرس پہ کھڑی کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے مسکرا رہی تھی، نمل بلوچ کی آواز پہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں تمہیں ایسے ہی مسکراتی ملوں گی، ہر روز ہر گھڑی۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہاتھ آ گیا تمہارے؟ مجھے تو لگ رہا پوری کائنات میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ کیا بتاؤں نمل تجھے، ساری رات میری آنکھ نہیں لگی، بس وہی رہا آنکھوں کے سامنے۔ کون؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ جونیچو۔ جونیچو؟ نمل چونکی۔ ہاں، جس کے بارے میں 6 ماہ سے سن رہے تھے، پر ہماری قسمت کے اسے دیکھا نہیں کبھی۔ رات کو دیکھا ہے تو یقین مانو اپنا آپ بھول گیا مجھے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا شخص نہیں دیکھا تو غلط نہ ہوگا۔ وہی ہے میرے خوابوں کا شہزادہ۔ ہاں، بس وہی ہے جسے دیکھ کر مجھے دنیا مکمل لگی۔ امتل بلوچ پر اس کا تیر چل چکا تھا، اس لیے وہ خواب کسی کیفیت میں بولتی نمل کو حیران کرتی چلی گئی۔ اگر یہ بات ہے تو اس کو اب دیکھنا ہی پڑے گا۔ نمل کو بھی دلچسپی ہوئی اس انجانے شخص کو دیکھنے کی، جس کی ایک ملاقات ہی امتل بلوچ کو گھائل کر گئی۔ جونیچو۔ تبھی امتل بلوچ کی چہکتی آواز نمل کے کانوں میں پڑی تو اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں وہ بلیک شلوار قمیص میں ملبوس گاڑی سے باہر نکلتا ان دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ارے یار، یہ تو بہت ڈیشنگ ہے، بالکل ناولز کے ہیروز کی طرح۔ نمل بھی حقیقتاً امپریس ہوئی تھی اس کی وجاہت سے، جبکہ امتل نے زور سے اس کے بازو پہ چٹکی لی۔ خبردار اگر تم نے اسے ایسی ویسی نظروں سے دیکھا تو یہ صرف میرا ہے اور اس پہ میرا ہی حق ہے۔ کیا پتہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہو؟ نہیں، امتل نے سختی سے اس کی بات کاٹی، کبھی بھی نہیں۔ امتل بلوچ کا اس پہ دل آ گیا ہے۔ اگر کسی اور نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی بھی تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ لوں گی۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ اوکے اوکے، ریلیکس، وہ تمہارا ہی ہے، اب جاؤ اس کے پاس۔ نمل اس کی جنونیت سے واقف تھی، اس لیے جلدی سے اس کا دھیان جونیچو کی سمت کیا جو اب اندر بڑھ رہا تھا۔ شہباز اور ایاز بھاتو حویلی میں نہیں، ان کو جونیچو سے کوئی خاص الرجی ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ نہیں، وہ دونوں کراچی گئے ہیں، بابا سائیں بلوچ ہاؤس ہیں اور اماں سائیں اپنے کمرے میں۔ فل آزادی ہے، جاؤ۔ نمل کی اطلاع دینے پر وہ مسکراتی نیچے آئی، جہاں جونیچو گھمن کے پاس کھڑا کچھ سمجھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھمن کو اشارہ کرتا اس کی طرف آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ جو اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، اس کے بلانے پر مسکرائی۔ اگر کہوں کل رات سے ذرا ٹھیک نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس بیماری کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں تو؟ وہ اسے مایوسی خیز نظروں سے دیکھتی بولی تو جونیچو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، تو پھر وہ بیماری آپ کی خود ساختہ ہوگی۔ اینی ویز، مجھے بلوچ سائیں نے حویلی کی سیکیورٹی چیک کرنے کا بولا ہے، تو آپ میری رہنمائی کریں گی حویلی دکھانے میں؟ جونیچو کی بات پر وہ خوش ہوئی۔ شور، وائی ناٹ، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آئیے۔ وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ سندل بوا، جونیچو بہت خاص مہمان ہے، ان کی مہمان نوازی بھی خاص طریقے سے ہونی چاہیے، ذرا جلدی۔ وہ ہال سے گزرتی سندل بوا سے بولی، جن کی طرف جونیچو نے کچھ خاص نظروں سے دیکھا تھا۔ جی چھوٹی بی بی۔ سندل بوا جونیچو پر ایک نظر ڈالتی کچن کی طرف بڑھ گئیں، پھر وہ اسے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے حویلی دکھانے لگی۔ یہ کوئی 4 ایکڑ پہ مشتمل ایک کشادہ اور وسیع حویلی تھی۔ مغل طرز کی بنی اس حویلی کے 12 کمرے نیچے اور 12 ہی اوپر تھے۔ آگے ایک بڑا سا ہال جس میں 3 لکڑی کے بڑے بڑے دروازے نصب تھے، اور پھر ایک لمبی روش اور زرافہ کے قد جتنا بڑا مین گیٹ جس پر 3 لوگوں کا پہرا تھا۔ امتل بلوچ 20 منٹ میں اسے ساری حویلی دکھا چکی تھی، سوائے بیک سائڈ کی طرف سے جس پر جونیچو بول اٹھا، ہم نے سب دیکھ لیا مگر حویلی کی بیک سائڈ پہ بنے 2 رومز نہیں دیکھے۔
وہ تو فالتو ہیں، وہاں سیکیورٹی کی کیا ضرورت؟ وہاں حویلی کے نوکر بستے ہیں اور وہ ہمارے لیے کوئی اتنے خاص نہیں کہ ان کی حفاظت کبھی سوچیں۔ وہ نخوت سے بولتی جو نیچو کو زہر لگی تھی۔ اسے ان امیر زادوں سے نفرت تھی جو غریب لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امتل بلوچ اسے روکتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ حویلی کا بڑا گہرائی سے جائزہ لیتا واپس بلوچ ہاؤس آیا، جہاں قادر بلوچ اسے پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے ادھر سے ادھر ٹہلتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا بلوچ سائیں؟ بھاگ گئی وہ؟ کون؟ نتاشا خان؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہی حرامزادی، رات کو ہی نکل گئی یہاں سے۔ چوکیدار کو بول کے گئی ہے کہ مجھے بلوچ نے حویلی بلایا ہے۔ راجو بتا رہا تھا کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی تھی اسے لینے، جو گیٹ سے کچھ فاصلے پہ ہی رکی تھی۔ بلوچ اسے تفصیل سے آگاہ کر گیا۔ تو اس کا یہی مطلب مریم شاہ کو پتہ چل گیا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم پر نتاشا کی اصلیت کھل گئی ہے۔ پر سوچنے کی یہ بات، کل رات تو آپ کی حویلی میں ہی میں نے سب بتایا تھا آپ کو۔ تو وہاں پھر کون جس نے اسی ٹائم مریم شاہ کو بتا دیا اور وہ اسی وقت نتاشا کو وہاں سے لے گیا؟ جنیچو نے پر سوچ انداز میں کہا، جس پہ بلوچ چونکا۔ تمہارا مطلب نور حویلی میں بھی اس کا کوئی بندہ موجود ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، یا پھر اسے خود شک پڑ گیا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کام کے لیے اس نے نتاشا کو یہاں بھیجا ہو وہ مکمل ہو گیا ہو۔ جنیچو نے اس کے آگے سوچ کے تمام در رکھے۔ نہیں، اس کا بس ایک ہی مطلب ہے مجھ سے، اور وہ مطلب نہ تو اس کا پورا ہوگا اور نہ میں ہونے دوں گا۔ بلوچ صوفے پہ بیٹھا، ساتھ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ جنیچو، جو ان کی دشمنی کی اصل وجہ سے واقف نہ تھا، اس لیے پوچھنے لگا، جس پہ بلوچ کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی۔ جان وہ میری تب تک نہیں لے سکتا جب تک اس کی جان میرے قبضے میں ہے۔ اگر اس کی جان آپ کے قبضے میں ہے تو آپ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے وار اس کی طرف ہی واپس پلٹانا تو آسان ہے پھر آپ کے لیے۔ ہاں، پر مجھے ابھی کسی اچھے وقت کا انتظار ہے، تب تک مجھے لطف لینا ہے اس کی بے بسی کا، اس کے تڑپنے کا۔ بلوچ کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ایسی بھی کیا چیز ہے آپ کے پاس جس کے لیے مریم شاہ جیسا بندہ تڑپ رہا؟ وہ یقیناً حیران ہوا تھا۔ مریم شاہ کی کمزوری ہے میرے ہاتھ، یہی سمجھو ایک چڑیا ہے میرے پاس، میری قید میں، جس کے اندر مریم شاہ کی جان بند ہے۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے بلوچ سائیں، مجھے اجازت دیں، پھر کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رانا علی سے تم خود ہی ڈیل کر لینا، میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ جاتے ہوئے شمشاد سے کہنا جو لڑکی لایا ہے میرے لیے، وہ اور میرا پسندیدہ مشروب دونوں بھیج دے۔ اوکے۔ وہ اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ اسے قادر بلوچ کے کچھ کاموں اور حرکتوں سے شدید نفرت تھی، مگر وہ مجبوری کے تحت خاموش تھا۔ وہ کھانے کی طلب میں ریسٹورنٹ آیا تھا، آرڈر لکھوا کر ٹائم گزارنے کو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں اپنے پیچھے بیٹھے شخص کی آواز پڑی جو موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا، یار میں تنگ آ گیا ہوں ان لڑکیوں سے، اب میں ہر ایک سے تو شادی کرنے سے رہا، دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھگا کے لے جاؤ، دل تو کرتا ہے یہ چھوٹی موٹی چوریوں کا دھندا چھوڑ کے لڑکیاں فروخت کرنا شروع کر دوں۔ خدا نے مجھے بس شکل دے دی، بھلا پیسے دے دیتا خوبصورتی کے بدلے۔ وہ جو بھی تھا سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایاز بلوچ اٹھ کر اس کی ٹیبل پہ آیا جو رف بلو جینز پر بلو ٹی شرٹ پہنے برگر کھانے میں مصروف تھا۔ ایاز بلوچ نے دیکھا وہ بلا کا ہینڈسم 24 سالہ لڑکا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایاز بلوچ کے پوچھنے پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا نام ایاز بلوچ ہے، MNA قادر بلوچ کا بیٹا۔ ارے باپ رے سائیں، آپ مجھے بلا لیتے، وہاں آپ کیوں چل کے آئے؟ میں اب پہچانا، ٹی وی پہ دیکھا تھا آپ کو، آپ صدر بن گئے ہیں سندھ کی یوتھ ونگ کے۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے فر فر بولنے لگا۔ ہاں وہی۔ ایاز بلوچ مسکرایا۔ سائیں میرا ہاتھ تو پکڑیں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، آپ میرے ایک عام سے آدمی کے سامنے۔ وہ آنکھوں کو بار بار ملتا کافی مزیکا خیز لگ رہا تھا۔ بس جس بات سے مطلب ہو اس تک خود ہی جانا پڑتا ہے۔ کیا مطلب سائیں؟ میں سمجھا نہیں۔ سب سمجھا دوں گا،
تم میرے ساتھ کھانا شروع کرو، ایاز بلوچ نے کہتے ہوئے اس کی توجہ کھانے کی طرف دلائی جہاں ویٹر رکھ رہا تھا۔ اس کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کجا کہ اس کے ٹیبل تک آنا اب کھانے کی آفر۔ سائیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آپ کہیں وہ فلموں کی طرح کھانا کھلا کے مجھے مارنے تو نہیں لگے؟ یہ دیکھیں سائیں، ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے تو آج تک کسی مکھی کو بھی نہیں مارا۔ ہاں بس چھوٹی موٹی چوریاں کی ہیں، بس وہ رو دینے کو تھا۔ ارے مرد بنو، اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ کچھ نہیں کیا تم نے، بس مجھے کسی کام والے آدمی کی ضرورت تھی اس لیے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا سائیں؟ وہ بے یقینی کے زیر اثر تھا۔ ہاں، نام کیا ہے تمہارا اور کیا کرتے ہو تم؟ ایاز بلوچ بریانی سے انصاف کرتا پوچھنے لگا۔ جی جگن نام ہے میرا، پر سارے مجھے جگو کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے محلے والے انٹر پاس ہوں اور نوکری کوئی ملتی ہی نہیں۔ اب بے فکر ہو جاؤ، نوکری بھی دوں گا اور ساتھ بہت سارا کیش بھی۔ کیا سچ میں؟ جگو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہی جو تم اب تک کرتے آئے ہو۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اب تک؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ ہاں، جو تم کر رہے ہو وہی کرنا ہے، جس طرح اب لڑکیوں کو اپنی شکل و صورت سے اچھا جھانسے میں کرتے ہو ویسے ہی کرنا ہے۔ میں سمجھا نہیں سائیں۔ چلو میرے ساتھ، راستے میں تمہیں سب بتا بھی دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور والیٹ سے کچھ پیسے نکال کے ٹیبل پر رکھے، جن پر جگو بڑی آسانی سے ہاتھ صاف کر گیا۔ ایاز بلوچ کی آنکھوں سے اس کی یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا اب سنو، وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا۔ جو بھی کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں اس میں تمہیں بے حساب پیسہ ملے گا، بس اس سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کام کو نہایت ایمانداری اور خفیہ طریقے سے کرو گے۔ کسی کو اگر بتانے یا ہم سے فراڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہارا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ سائیں؟ کہاں آپ لوگ، کہاں میں؟ آپ سے غداری کر کے مجھے مرنا ہے کیا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ کافی سمجھدار ہو تم۔ ایاز بلوچ مسکرایا۔ تمہیں لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کے بس ہم تک لانا ہوگا، اتنی صفائی سے ان لڑکیوں کو ہم تک لانا کہ ان کے گھر والوں کو ہمارا کیا تمہارا بھی پتہ نہ چل سکے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی سائیں، سمجھ گیا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے میرے لیے۔ اب کی بار وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے ڈن، اگلا طریقہ تمہیں امجد سکھا دے گا۔ اس کی بات پر جگو نے سر اسبات میں ہلا کر اپنی رضامندی دے دی۔ مریم شاہ اس وقت اپنے پرائیویٹ روم میں بیٹھا تھا، جہاں دیوار پر اس نے LED لگی جس میں وہ جنیجو اور قادر بلوچ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ جنیجو پوچھ رہا تھا۔ جان وہ میری تب تک نہیں لے سکتا جب تک اس کی جان میرے قبضے میں ہے۔ قادر بلوچ مسکرایا۔ اگر اس کی جان آپ کے قبضے میں ہے تو آپ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد اس کی طرف ہی واپس پلٹانا تو پھر آسان ہے آپ کے لیے۔ جنیجو کہہ رہا تھا۔ ہاں، پر مجھے ابھی کسی اچھے وقت کا انتظار ہے، تب تک مجھے لطف لینا ہے اس کی بے بسی کا، اس کی تڑپ کا۔ قادر بلوچ کی بات پر مریم شاہ کی آنکھوں سے نفرت کے ایسے شعلے نکلے کہ اگر قادر بلوچ اسکرین کی جگہ حقیقت میں اس کے سامنے ہوتا تو وہ بھسم ہو جاتا۔ تمہارا انتظار ہی رہے گا قادر بلوچ، صرف ایک ہفتہ بس اور ویٹ کر لو تم، پھر تمہاری حالت سے میں لطف لوں گا، تمہاری بے بسی کا، تمہارے تڑپنے کا اور تمہاری ایسی موت کا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ رگوں میں ابلتے خون کے ساتھ وہ بولا، پھر سرخ آنکھیں اسکرین پہ ٹکائیں جہاں جنیجو کے جانے کے بعد وہ کسی لڑکی سے نازیبا حرکات میں مصروف تھا۔ مریم شاہ نے ایک زہر خون نگاہ اس پہ ڈالی اور اپنے آفس میں آیا جہاں اسامہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نتاشا کو سیف جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ بار بار آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ آزادی چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے آپ کا کام تو کر دیا، اب وہ اس قید سے نکلنا چاہتی ہے۔ اسامہ نے آگاہ کیا، جو مجھ سے پیسے لے کے میرا کام کر سکتی ہے وہ کسی اور سے لے کے ہمارے خلاف بھی چل سکتی ہے۔ اسے بس اتنا کہو کہ اب اس کی آزادی اس کے لیے موت ہی لائے گی، کیونکہ قادر بلوچ کے کارندے ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ وہ آفس میں رکھی فریج کی طرف بڑھا، پانی کی بوتل نکال کے منہ سے لگائی۔ جو کام سونپا تھا تمہیں اس کا کیا بنا؟
پانی پی کر اپنی سیٹ پہ بیٹھا۔ ہو گیا، اسامہ مسکرا کے بولا۔ مریم شاہ بھی مسکرا دیا۔ سنا ہے حاکم اگلے ماہ آ رہا ہے، مطلب کہ 1 ہفتے بعد۔ تم جانتے ہو نا اب کیا کرنا ہے ہمیں اور کتنے دنوں میں کرنا ہے؟ جی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ جونیجو کا کیا کرنا ہے اب؟ اس کی بات پر وہ زیر لب مسکرایا۔ ابھی فی الحال تو اسے اپنا کام کرنے دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اس کا کچھ۔ جونیجو مریم شاہ کا خاص آدمی۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، جس کا ساتھ اسامہ نے بھی دیا تھا۔ مریم شاہ، مریم شاہ، کان پک گئے میرے یہ نام سن سن کے۔ ایک آدمی تم دونوں سے اتنا بھاری ہے کہ وہ تمہارے سامنے تم لوگوں کی گیم برباد کر کے جاتا ہے اور تم لوگ لکیر پیٹتے ہی رہ جاتے ہو۔ حاکم کی بھڑکتی آواز ایئر پیس میں سے آئی، جس پہ قادر بلوچ لب بھیج گیا۔ یہ بات نہیں حاکم، اس کی پہنچ کہاں تک ہے یہ تم بھی جانتے ہو، اور دوسری بات اس تک پہنچنا ہی مشکل ہے، مارنا تو پھر دور کی بات ہے۔ اس کے لہجے میں چھلکتی بے بسی پر حاکم حیران ہوا۔ یہ تم کہہ رہے ہو بلوچ؟ وہ بلوچ جس نے آج سے 12 سال کیا شاندار گیم پلان کی تھی کہ آج تک پولیس کچھ کر ہی نہیں پائی۔ تمہارے لیے اس وقت کے صوبائی وزیر کو مارنا آسان تھا، اور اس انسان کو مارنا مشکل دکھ رہا ہے جو صرف عام سا بزنس مین ہے۔ وہ صرف بزنس مین ہی نہیں بلکہ اس کے تعلقات اوپر تک ہیں۔ اسے ہمارے سارے کالے دھندوں کا علم ہے۔ اگر اس کے ہاتھ کوئی ثبوت لگ گئے تو ہم تینوں بری طرح پھنس جائیں گے۔ حاکم، اس لیے اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اب کی بار بلوچ کی بات میں وزن تھا، جس پہ حاکم نے بھی سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ پہلے تو تم کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جو مریم شاہ کے بارے میں سب جانتا ہو، کس ٹائم یہ کہاں پایا جاتا ہے، سب، خاص طور پر اس کی طاقت کس چیز کے بلبوتے پر ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو۔ میرے پاس ایک آدمی ہے جو 6 سال مریم شاہ کے ساتھ رہ چکا ہے، مگر اس کے ڈسنے پر اس سے نفرت کی اس انتہا پر ہے جہاں ہر ٹائم اس کی موت کا طالب ہے۔ ویری گڈ، یہ بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اگر یہ کچھ کر پائے تو ٹھیک، ورنہ آخری پتہ تو ہمارے ہی پاس ہے۔ حاکم کی مسکراتی آواز بلوچ کے کانوں میں پڑی تو وہ ریلیکس ہوا۔ ہاں، اور ایسا پتہ جس کے استعمال سے مریم شاہ گھٹنوں کے بل چل کے آئے گا۔ ہاں ہاں ہاں، دونوں کہا لگا کے ہنس پڑے۔ تم کب آ رہے ہو؟ بلوچ نے پوچھا۔ اگلے اتوار کو۔ پر تم یا راٹھور مجھے ملنے نہیں آؤ گے؟ میں ہی کوئی جگہ سلیکٹ کر کے بتاؤں گا۔ اب فون رکھتا ہوں میں، کہہ کر اس نے کال بند کر دی اور بلوچ نے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، جبکہ دوسری طرف ان کی گفتگو سنتا مریم شاہ نے بھی ہیڈ فونز اتار کے ٹیبل پہ رکھے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ حاکم، بلوچ اور راٹھور، وہ تینوں کے لب زیر لب لیتا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ جونیجو راہداری سے گزرتا ہال میں داخل ہوا، جہاں ہم امتل بلوچ کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جونیجو، وہ ہمیشہ کی طرح اس کی طرف لپکی۔ جی کیسی ہیں آپ؟ بظاہر خوش دلی سے پوچھا گیا۔ اب آ گئے، سمجھیں بہار آ گئی ان کے چہرے پر۔ ایک نسوانی آواز پر پلٹا جہاں نمل بلوچ مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ امتل نے اس کی بات پہ اسے گھورا، پر جونیجو نے اگنور کیا۔ اینی ویز، مجھے نمل بلوچ کہتے ہیں۔ آپ کی بہت تعریفیں سنی ہوئی ہیں، پر قریب سے دیکھ کر لگتا ہے کچھ غلط بھی نہیں سنا۔ وہ امتل بلوچ کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولتی جونیجو کو امتل بلوچ سے بھی زیادہ زہر لگی۔ دونوں بہنیں ہی کس کی ہوئی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ جس نے بھی میری تعریفیں آپ کے سامنے کی ہیں، اس بندے کا شکریہ ادا کرنا تو اب لازم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ ملے تو ضرور میری طرف سے ادا کیجیے گا۔ ارے آپ خود ہی اس بندے کا شکریہ ادا کر لیں، آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ میں تب تک چائے منگواتی ہوں۔ وہ امتل بلوچ کو اشارہ کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اوہ، تو آپ وہ ہستی ہیں، جانے مجھ ناچیز کو اتنا اہم کر دیا۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ اپنی اہمیت اور قدر و قیمت تو ہم سے پوچھیں، کس قدر اہم ہیں آپ ہمارے لیے۔ وہ بے باک تھی اور جونیجو کو یہی بے باکی زہر لگتی تھی۔ مجھے اجازت دیں، سیکیورٹی کیمرے چیک کرنے ہیں مجھے، پھر ملتے ہیں۔ وہ جان چھڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ امتل بلوچ گہرا سانس بھرتی وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جونیجو اوپر کا سارا سیکیورٹی سسٹم چیک کرتا ٹیرس کی طرف آیا، تبھی اس کی نگاہ کی گرفت میں ایک ہلکے گلابی رنگ کا آنچل آیا تھا۔
وہ کوئی لڑکی تھی جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ دوسری طرف پرکھا نے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ٹیرس پر اسے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا، مگر وہ اس کی شکل دیکھنے سے قاصر رہی کیونکہ سورج کی بڑھتی شعاعیں اس کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ اس لیے وہ اس پر نظر ڈالتی آگے کی طرف بڑھی جہاں سے سندل بوا کپڑوں کی باسکٹ پکڑے آ رہی تھی۔ پرکھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دھوپ لینے آئی ہوں، ہماری سائڈ پہ تو دھوپ آتی نہیں، وہ ان کو جواب دیتی کنکھیوں سے ٹیرس کی طرف دیکھنے لگی جہاں ابھی تک وہ کھڑا اس طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بوا کون ہے اوپر؟ سندل بوا سے پوچھنے لگی جنہوں نے اس کے اشارے پر ٹیرس کی طرف دیکھا مگر شکل وہ بھی نہ دیکھ پائیں۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، شاید جنیجو ہوگا، وہ کہتے ہوئے کپڑے ان کے ایک جانب لگی تار پہ پھیلانے لگی۔ جنیجو کون؟ بلوچ سائیں کا بہت خاص آدمی ہے، انہوں نے حویلی نہیں بھیجا اسے سب پہ نظر رکھنے کو۔ چلو اب اندر ورنہ نسیمہ بی بی تمہیں دیکھ کے پھر واویلا شروع کر دیں گی۔ سندل بوا کے کہنے پہ وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ چل دی، مگر پھر کسی احساس کے تحت اس نے اوپر کی طرف دیکھا تھا جہاں ابھی تک وہ کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میرے خیال میں اب تمہیں ساری بات سمجھ آ گئی ہے، اب تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ایاز بلوچ کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے سائیں کہ جو بھی لڑکی بگانی ہے پھر اسے یہاں تک لے کے آنا ہے۔ ہاں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس کا بھی بخوبی علم ہو گیا ہے تمہیں، جتنا اچھے سے کام کرو گے اتنا زیادہ ملے گا۔ ایاز بلوچ نے اسے لالچ دی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں سائیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کروں گا۔ میں آپ کا مال آپ تک پہنچاؤں گا، آپ میرا انعام مجھے دینے کے لیے بس تیار رہیں۔ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے جگو، یہ لو، یہ رہا ایڈوانس، باقی کام ہونے کے بعد۔ ایاز بلوچ نے ہرے نوٹوں کی کاپی اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی جسے دیکھ کر نہ صرف اس کے منہ میں پانی آیا تھا بلکہ آنکھیں بھی خوشی اور بے یقینی سے باہر آنے کو پھیلی۔ باپ رے سائیں، یہ سارے میرے ہیں؟ سچ میں سائیں؟ وہ ان کو پکڑ کر کسی تبرک کی طرح منہ سے لگا کر چومنے لگا۔ ہاں سب تمہارے ہیں، ابھی تو شروعات ہے جگو، بس تم دیکھتے جاؤ کیسے تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچاتا ہوں، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ ایاز بلوچ ٹیبل پہ اپنے پاؤں رکھتا اس کے منہ سے ٹپکتی لالچ کی رال کو اور کھینچنے لگا۔ بڑی مہربانی سائیں، اب سے میرا جینا مرنا آپ کے لیے سائیں۔ جگو اس کے قدموں میں بیٹھ کے پاؤں دبانے لگا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ میں ان لڑکیوں کا کیا کروں گا؟ ایاز بلوچ نے مشروب کا گلاس لبوں سے لگایا۔ سائیں، مجھے جس چیز سے مطلب ہے میں تو اس کی بات کروں گا، لڑکیاں جانے آپ جانے، مجھے اس سے کیا سائیں؟ جگو کی بات پر ایاز بلوچ کہا لگا گیا۔ بہت سمجھدار آدمی ہو، مجھے پسند آیا تمہارا جواب، بہت آگے تک جاؤ گے تم۔ شکریہ سائیں، وہ خوش ہوا۔ اچھا اب نکلو یہاں سے، باہر گاڑی کھڑی ہے، وہ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گی، کل سے اپنے کام پہ لگ جانا۔ جی سائیں، خدا حافظ سائیں۔ جگو اس کے سر ہلانے پہ چلا گیا۔ ایاز بلوچ نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہاں امجد، جگو پہ نظر رکھو، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب اوکے؟ اپنی بات ختم کر کے اس نے کال بند کر دی۔ مریم شاہ نور حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے آ کر اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ مریم شاہ نے غصے سے پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ مریم، ایک دفعہ پھر سوچ لیں، آپ کا وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، اسامہ نے سمجھانا چاہا، اور مریم شاہ کو خطروں سے کھیلنا خوب آتا ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو اسامہ۔ پر نور حویلی کیسے خاموش ہونا پسند کرو گے تم؟ مریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پسٹل اس کی کنپٹی پہ رکھا۔ اوکے جائیں۔ اسامہ جانتا تھا اب کوئی بات یا اسے روکنا مطلب اپنی موت کو خود گلے لگانا۔ یہاں رکو، ٹائم نوٹ کرو، 11:30، پورے 12 تم گاڑی سٹارٹ کر دینا، میں آ گیا ٹھیک، نہ آیا تو بھی، پر تم مجھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ اسے ہدایت دیتا وہ نور حویلی کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا وہ دیوار تقریباً 7 فٹ کی تھی جس پہ وہ آسانی سے چڑھ گیا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی جہاں ہر طرف گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے اور 7 کتے بھی باندھ رکھے تھے۔ اس نے ایک نظر حویلی کے چاروں طرف لگے کیمروں کی طرف ڈالی، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس کے چھلانگ لگانے کے ایکچوئل ٹائم میں 2 سیکنڈ تھے۔
ان 2 سیکنڈ کے گزرتے ہی ایک آدمی حویلی سے نکلا، حویلی کی پچھلی طرف پہرا دینے والے دونوں آدمیوں کو ساتھ لیے چل دیا۔ گڈ میرے وفادار دوست، مریم شاہ بڑبڑایا اور چھلانگ لگا کر جلدی سے پیچھے بنے ہیڈ کوارٹروں کی طرف بڑھا، وہاں بھی کھڑے ایک پہرا دار کو دیکھ کے رکا اور 5 سیکنڈ انتظار کے بعد وہی آدمی دوبارہ نمودار ہوا، وہاں کھڑے گارڈ کو ساتھ لیے چل دیا۔ مریم شاہ نے 2 کمرے چھوڑ کے تیسرے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سے بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ کچھ یاد کر کے زیر لب مسکرایا اور کمرے کی بائیں دیوار پہ بنی کھڑکی کو آہستگی سے کھولتا وہ بہت احتیاط سے اس پہ چڑھ گیا اور اگلے لمحے ہی وہ کمرے کے اندر تھا۔ اس نے ایک نگاہ کمرے میں دوڑائی جہاں ایک طرف لکڑی کی الماری اور ایک میز تھا، دوسری طرف درمیان میں رکھی 2 کرسیاں اور 2 سنگل بیڈ جن پہ 2 وجود محو خواب تھے۔ ایک کا سر باہر نکلا ہوا تھا، وہ کوئی 50 سالہ عورت تھی، جبکہ ایک وجود کمبل میں دب کے پڑا ہوا تھا۔ مریم شاہ کے قدم بے اختیار اس بیڈ کی طرف بڑھے، دبے دبے انداز میں اس بیڈ پہ بیٹھتا ہاتھ بڑھا کر کمبل اس وجود کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ اگلے لمحے ہی وہ خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت محو خواب تھیں، انگور کے دانوں جیسے رس بھرے گلابی ہونٹ، ملائم گال، ستواں ناک، چمکدار سنہری زلفیں جو چٹیا میں باندھی ہوئی تھیں، اور بہار سراپا اس کا دل دھڑکا گیا۔ مریم شاہ نے آہستہ سے جھکتے ہوئے بڑی عقیدت سے اس کی روشن پیشانی پہ اپنے لب رکھے، پرکھا اپنے ماتھے پر پرشدت لمس محسوس کر کے کس مسائی، پر نیند کی وادیوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اٹھ نہ سکی۔ صرف 4 دن اور میری جان، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اس وعدے کو پورا کرنے جو 12 سال پہلے تم سے کیا تھا، اور دیکھو ہر خطرے کا سامنا کر کے تم تک آیا ہوں، ایسے ہی ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تمہیں یہاں سے لے بھی جاؤں گا۔ تمہیں اب کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مریم شاہ کے ہوتے تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر وہاں سے آہستگی سے اٹھا، سامنے دیوار پہ لگے وال کلاک پہ ایک نظر ڈالی، دوسری لکڑی کے میز پر، جسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھا اور اوپر چڑھ کر کلاک اتار کر اس کے اندر اپنی جیب سے کیمرہ نکال کے فٹ کر دیا، پھر کلاک کو اس کی جگہ پہ رکھ کر میز کو بھی رکھا اور دوبارہ پھر پرکھا کے قریب آیا۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، جھک کر اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا، پھر آہستگی سے اس کے سینے پہ رکھ کر کمبل ٹھیک سے اڑایا اور ایک پیار بڑی نگاہ ڈالتا واپسی کے راستے کو ہو لیا۔ اسامہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صرف کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے تھے 12 بجنے میں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، جہاں 2 سیکنڈز بعد ہی مریم شاہ آگے بیٹھا تھا۔ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ اسامہ کو پتہ تھا اب یہ کوئی بات نہ کرے گا نہ سنے گا، اس لیے گاڑی ریورس کر کے روڈ پہ ڈال دی۔ کیسے ہیں آپ ایس پی صاحب؟ ایس پی عارف شاپنگ کر رہا تھا، اچانک اس کے پیچھے ایک آواز ابھری۔ وہ چونک کر پلٹا، سامنے اس دن والے لڑکے کو دیکھ کے حیران ہوا۔ تم؟ ہاں میں، کہا تھا نا کہ جب ملنا ہوگا میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کے بولا۔ تم مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہو کیا؟ ایس پی عارف اس کی یہاں اچانک موجودگی سے کچھ خائف نظر آ رہا تھا۔ ہاں شاید، وہ کندھے اچکا گیا۔ مجھ پہ نظر رکھنے سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ بہتر ہے جس کیس کے بارے میں اس دن ثبوت فراہم کرنے کی بات کر رہے تھے وہ دو۔ وہ شاپنگ کا ارادہ ترک کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثبوت بھی دوں گا، پہلے جو اس دن مریم شاہ اور بلوچ کی دشمنی کی اصل وجہ تلاش کرنے کا بولا تھا اس کا کیا کیا؟ وہ مال میں نظریں دوڑانے لگا۔ وہ مجھے پتہ ہے، آج سے بہت سال پہلے ہی اس کے بارے میں مجھے علم ہو چکا تھا۔ کیا علم ہوا؟ میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ یہی کہ مریم شاہ کے باپ اور بلوچ کی کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے۔ غلط، بالکل بکواس۔ وہ بات کاٹ گیا تو ایس پی عارف نے کچھ الجھن سے دیکھا۔ تمہیں جس نے بھی یہ جھوٹا سچ بتایا ہے وہ تمہاری بے وقوفی پر ضرور ہنستا ہوگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایس پی کو اس کی مسکراہٹ ناگوار گزری۔ یہی کہ ایس پی، تم دماغ کا بہت کم استعمال کرتے ہو۔
یا پھر تم بلوچ سے اتنے خوفزدہ ہو کہ اس کے خلاف جاتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی جو ایس پی عارف کے چہرے کو لال سرخ کر گئی۔ برا مت ماننا پر تم میرے دیے گئے پہلے ٹاسک میں بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اب دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ 3 بندوں کا نام دیتا ہوں، ان کی ہسٹری نکالو کہیں سے بھی، راٹھور، بلوچ اور حاکم۔ اس کے منہ سے نکلنے والے نام ایس پی کو ساکت کر گئے۔ تم کیسے ان کے بارے میں جانتے ہو؟ کہیں تم ان کے ہی تو بندے نہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے لگا۔ فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں، بس تم ان کو تلاش کرو، باقی پھر بعد میں۔ مجھے پورا یقین ہے ایس پی کہ تم ایسا کر سکتے ہو، آخر کو 12 سال سے اس کیس پہ کام کر رہے ہو۔ چلتا ہوں میں۔ وہ اس کے پرسوچ چہرے پہ نظر ڈالتا، وہ مڈ بھیڑ میں گم ہوتا، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایس پی عارف چاہ کے بھی اسے روک نہ سکا۔ اسے کیسے پتا ان لوگوں کا؟ یہ لوگ تو آج سے 12 سال پہلے صرف میں نے دیکھے تھے، وہ بڑبڑایا۔ اس وقت مریم شاہ اپنے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر ایک کمرے کا منظر تھا جہاں پرکھا اور سندل بوا نظر آ رہی تھی۔ بوا، کیا رات کو کوئی آیا تھا؟ پرکھا کھلی کھڑکی اور میز کی طرف دیکھ کر بولی، جو اپنی جگہ پر تو تھا پر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دوسرا وہ احساس، وہ خوشبو تھی جو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر مریم مسکرایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم تمہارے قریب جائے اور تمہیں محسوس نہ ہو؟ نہیں بیٹا، کس نے آنا تھا بھلا؟ تمہارا وہم ہے، میں ناشتہ بنا کے لائی ہوں، اب کر لو تم۔ سندل بوا کے کہنے پر وہ سر اسپات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بالوں کی چٹیاں کر کے وہ ناشتہ کرنے لگی، اس چیز سے بے خبر کہ کوئی اس کی حرکات پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا بوا؟ میں نے آج وہیں کچن میں بنا لیا۔ آج نسیمہ کے بھائی بھاوج اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے، بہت کام کچن میں، تم اس طرف مت آنا۔ ان کی بات پر وہ ناشتے سے ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پر کیوں؟ آپ اتنا سب اکیلی کیسے کریں گی؟ تم میری فکر مت کرو، مٹھی ہے نا میرے ساتھ۔ دوسرا، مجھے نسیمہ بی بی کا بھتیجا ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس کی موجودگی میں تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ بوا کی بات پر مریم شاہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے غور سے پرخا کے فک ہوتے رنگ کو دیکھا تھا۔ بوا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے بس۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر ان کے قریب آئی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں، یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں بوا۔ پچھلی بار بھی وہ جب آیا تھا تو یہاں کمرے میں آ گیا تھا اور جہاں سندل بوا کے سینے پہ ہاتھ ٹکا تھا وہاں مریم شاہ کی گرفت بھی اپنے موبائل پہ سخت ہوئی تھی اور ساتھ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی اور وہ بہت گندی باتیں کرنے لگا۔ پر شکر کہ نمل اسے لینے آ گئی تھی۔ مجھے تب سے بہت ڈر لگتا ہے بوا، بہت۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جبکہ مریم شاہ کے پورے وجود میں اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرنا نہیں بچے، میں ہوں نا، جب تک زندہ ہوں تم پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ان کا وجود چاہے کمزور تھا مگر ان کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ ہمیشہ کی طرح پرکھا کو ڈھارس دے گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ لگ گئی۔ میں تو اب دن رات دعا کرتی ہوں کہ مریم بیٹا آ جائے اور تمہیں اس زندان سے نکال کے لے جائے۔ میرا کمزور وجود کب تک تمہارا سہارا بنے گا؟ وہ نہیں آئے گا بوا، وہ بھول چکا ہوگا مجھے، میرے اس وعدے کو۔ باہر کی دنیا بہت رنگین ہے، کھو چکا ہوگا وہ بھی۔ اب تو میری آنکھیں بھی تھک گئی ہیں انتظار کر کر کے۔ وہ ان سے الگ ہوتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ ان کی خوش فہمی پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ کب آئے گا؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں کہہ رہی ہوں آپ سے، اگر وہ نہ آیا تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ روندھے لہجے میں بولتی دونوں کا دل دہلا گئی۔ ایسا نہ بولو بیٹا، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ اس کا سر چوم گئی۔ میں آ رہا ہوں پرکھا، بس آج کا دن اس زندان میں نکال لو۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں تمہیں؟ جان کی طرح بستی ہو میرے اندر، لہو کی طرح گردش کرتی ہو، کیسے بھول سکتا ہوں؟ بدلہ باد میں پہلے تمہیں سوچتا ہوں۔ 12 سال تک تمہارا ورد کیا ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ کوئی خود کو بھی بھولتا ہے کیا؟ یقین رکھو، بس ایک دن اور۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتا وہ اپنے دوسرے موبائل کو پکڑ کر کوئی نمبر ڈائل کرتا اپنے کان سے لگا گیا۔ تمہارا کام شروع، کہہ کے اس نے کال بند کر دی اور دوبارہ اسکرین پر نگاہیں جما دیں جہاں اب وہ کمرے سے باہر
نکل رہی تھیں۔ اس نے ٹچ اسکرین کے فنکشنز کو انگلی سے چھیڑا۔ اگلے لمحے اسکرین پر حویلی کے ہال اور کچن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ نمل کو لے کر جان بوجھ کر پچھلی سائٹ پر آیا تھا۔ وجہ پرکھا تک جانا تھا، اس لیے اس کمرے کی طرف دیکھتا بولا، تم جاؤ، میں اپنے دوست کو کال کر کے آتا ہوں۔ ایسا کون سا دوست ہے جس کا فون تم میرے سامنے نہیں سن سکتے؟ نمل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اف یار، تم جانتی ہو ایسا کچھ نہیں۔ تمہیں جانے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ سارا دھیان تو تمہاری طرف رہے گا میری جان۔ اب کی بار سجاول نے اپنے لہجے میں پیار کی مٹھاس بھری، جس پر نمل مسکراتی سر ہلا گئی۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہیں آ جانا، کہتی ہوئی وہ چلی گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پرکھا، مائی سویٹی، کہاں ہو تم؟ وہ کمرے پر نظریں دوڑا کر واش روم کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ مسکراتا پیچھے مڑا، پر آنے والے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ تم نے مجھے بلایا اور میں آ گیا، ویسے مجھے یہ جگہ اتنی اچھی نہیں لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسکراتا ہوا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ سجاول کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تو اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور دروازہ کھولنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ مسکراتا سر نفی میں ہلا کے ہاتھ میں پکڑی تیزابی سپرے اس کی آنکھوں پر چھڑک دی، جس سے وہ تڑپتا وہیں گر گیا۔ میری آنکھیں بچاؤ، میری آنکھیں، وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے شور نہیں پسند اور تم مسلسل میری پسند کے خلاف جا رہے ہو، وہ کہتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا، جوتے سے تیز چاقو نکال کر اس کی زبان پکڑ کر بے دردی سے کاٹ دی۔ وہ جو پہلے ہی اپنی آنکھوں کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اب تو درد سے بلبلا کے رہ گیا۔ تم نے بری نظروں سے میری عزیز جان ہستی کو دیکھا، اس زبان سے نکالے گندے لفظوں سے اسے پریشان کیا۔ اس کا حق تمہیں کس نے دیا؟ سزا تو ملنی تھی نا؟ اس کے منہ سے نکلتے خون اور اس کے تڑپتے وجود کو بڑے دکھ سے دیکھنے لگا۔ یہ مریم شاہ بھی نا بہت ظالم آدمی، دیکھو تو کیسے اس نے تمہارے لیے یہ سزا منتخب کر لی بنا تمہاری تکلیف کا سوچے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حال سے بے حال ہوتا سسک رہا تھا، پر میں بہت نرم دل ہوں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کے میرا دل دکھ رہا ہے، اس لیے تمہیں اذیت سے نکالنے کا حل ہے میرے پاس۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں ٹھوک دیں۔ گڈ بائے، کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا جہاں گھمن کھڑا تھا۔ اسے حویلی کی پچھلی سائٹ پہ پھینک دو اور کمرے میں لگے اس کے خون کو صاف کر دینا۔ میں ذرا بلوچ سے اس کے ہونے والے داماد کی تعزیت کر لوں بیچارہ۔ اس کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ گھمن مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتا کمرے میں گھس گیا۔ نور، حویلی میں تو جیسے کہرام مچ گیا تھا۔ سجاول کی لاش حویلی کی پچھلی سائٹ سے کسی گارڈ کو ملی تھی، اتنی بے دردی سے قتل، سب کے لبوں پر یہی بات تھی۔ بلوچ تو جیسے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ نہیں بچے گا مریم شاہ، تو میرے ہاتھوں سے ایسی موت دوں گا پناہ مانگو گے۔ پر بلوچ سائیں، بات سوچنے کی ہے کہ سجاول دیوار پھلانگ کر باہر گیا تو کیوں گیا؟ کیونکہ CCTV کیمروں کے مطابق سجاول مین گیٹ سے نہیں نکلا۔ جونیجو کی بات پر بلوچ نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا بابا کہ سجاول دیوار پھلانگ کر آخر کیا لینے باہر گیا، اور کون تھا جو اس کے باہر نکلنے کے تعاقب میں باہر کھڑا تھا اسے مارنے کو؟ مریم شاہ کو سجاول کو اتنی بے دردی سے مار کر آخر کس چیز کا فائدہ ہوا؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ سجاول جو آپ کے سالے کا بیٹا ہے، اسے مار کر کیا ملنا تھا اسے؟ جونیجو نے کہتے ہوئے دوسری طرف دیکھا جہاں پرکھا روتی ہوئی نمل کو چپ کروا رہی تھی۔ جونیجو رات سے دیکھ رہا تھا وہ نمل کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دھی ہے میری نمل، سجاول کی منگ تھی بیچاری، بہت برا حال ہے اس کا۔ بلوچ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا بولا، اور وہ جو اسے چپ کروا رہی؟ اب اس کا اشارہ پرکھا کی طرف تھا۔ وہ بھتیجی ہے میری۔ اب کی بار بلوچ کے لہجے میں نفرت کی جھلک آئی۔ لگتا آپ کو یہ پسند نہیں؟ جونیجو نے بہت گہرائی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہاں، زہر لگتی ہے مجھے، منحوس، پر میرے بہت کام کی چیز ہے۔ سمجھو دشمن کی جان میرے قبضے میں ہے۔ وہی جو مریم شاہ کی کمزوری ہے؟ جونیجو یاد آنے پہ بولا، ہاں وہی، مریم شاہ کی بیوی ہے یہ۔ اس کی بات پر جونیجو نے حیران ہو کے پرکھا کو دیکھا۔ مریم شاہ کی بیوی؟ وہ زیر لب بولا، پھر دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں بلوچ سے تعزیت کرنے لوگ آ رہے تھے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel، نام بھول گئی، ایک اجنبی اپنا ہوا۔ مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا۔ ڈیلی بیسس پہ اس کی ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گی، کبھی میگا بھی ایپیسوڈ دے دوں گی۔ میرے خیال سے اس کے ٹوٹل 4 ایپیسوڈز ہوں گے، ایک ہو گیا، باقی 2 یا 3 رہ گئے ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ رائٹ ناؤ, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.